لوگوں کو نہیں پتا، بہت ساروں ان کا نام ہے علی بن حسین، حضرت علی بن حسین، یہ امام حسین کے صاحبزادے ہیں۔ قدرت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ یہ میدان کربلا میں بیمار تھے، کیونکہ اللہ نے امام حسین کی نسل چلانی تھی، تو یہ شدید علیل تھے، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، اتنا تیز بخار تھا کہ گر پڑتے تھے ظاہراً۔ تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تو نے نہیں جانا۔ ابا جی آپ میری موجودگی میں جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، تو نے جانا ہی نہیں، میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ تو حضرت امام زین العابدین علیل تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال تک حضرت علی کی صحبت اٹھائی ہے۔ بعض روایات میں اس سے زیادہ بھی آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا جب آپ میدان کربلا میں گئے تھے تو 30 سال سے عمر زیادہ تھی، 30 سال سے عمر، اور داڑھی مبارک جو تھی نا آپ کی، جو لوگ شروع سے داڑھی نہیں نہ کٹواتے ان کی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، جو شروع سے داڑھی رکھ لیتے ہیں نا، کیا پنجابی میں کہتے ہیں، سچی داڑھی، اور ان کو خرشت بھی نہیں کرانا پڑتا، میں نے بھی کبھی نہیں کرایا، ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ نہیں کرانا پڑتا اس لیے کہ جو داڑھی شروع سے ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہوتی اور پھیلتی بھی نہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کی داڑھی بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، داڑھی مبارک آپ کی ٹھوڑی کے نیچے تھی تو زیادہ بڑی نہیں تھی کیونکہ شروع سے رکھی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ کٹو، تو داڑھی ان کی 33 سال عمر مبارک تھی، با اختلاف روایات، کچھ لوگوں نے اس سے کم بھی لکھی ہے۔ 2-4 مہینے کے بعد جب کربلا سے واپس لوٹے تو ساری داڑھی سفید ہو گئی۔ حضرت علی کی ایک زوجہ اس وقت حیات تھی، امام زین العابدین آگے آگے آ رہے تھے گھوڑے پہ، حضرت علی کی زوجہ نے آگے جا کے دیکھا نا، قافلے کا استقبال کرنے گئی، تو امام زین العابدین آگے تھے تو جھٹ سے انہوں نے منہ چھپا لیا، پیچھے ہو گئی اماں جی۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے دادی کا تو پردہ نہیں ہوتا پوتے سے۔ آپ نے کہا انتا زین العابدین، تو زین العابدین ہے، تیری ساری داڑھی چند مہینوں میں سفید ہو گئی۔ تو امام زین العابدین روئے، فرمانے لگے اماں جو میں نے کربلا میں دیکھا ہے، جو میں کربلا میں دیکھ کے آیا، تو دیکھتی تو یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ امام زین العابدین نے پائے اس بات کے ساتھ، پوری دلیری کے ساتھ، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شہادت 10 محرم کو ہو گئی نا، 61 ہجری میں معاملہ ختم ہو گیا، لیکن امام زین العابدین ساری زندگی طاغوتی قوتوں سے لڑتے رہے۔ امام زین العابدین کو کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا گیا ہے، کربلا میں کئی دفعہ بعد میں گرفتار کیا۔ مروان بن عبد الملک ظالم جو صحابہ کو مارا کرتا تھا، جس کو یزید لعنتی نے بنایا تھا، وہ امام حسن اور امام حسین کے خلاف تقریریں کرنے والا مروان بن عبد الملک جو قابض ہو گیا زبردستی امام حسین کے بعد مسجد نبوی کی امامت پر، اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے تھی، بولے آنے جڑا ہوتے کل ہوتا ہے ابھی کدی پیڑا ہو سکتا ہے۔ مروان بن عبد الملک مسجد نبوی کا امام اور خطیب رہا ہے بڑا عرصہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑی بدتمیزی کرتا تھا۔ امام زہری فرماتے، تابعی بزرگ ہیں، کہتے اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرا کے منگایا اپنے دربار میں، تو پورے ہوا کیا، یہ جو طریقت ہے نا ہماری، ایک مسئلہ یہاں سمجھا دوں، یہ جو پیری مریدی ہے، جو بیعت ہے، یہ اسی وقت شروع ہوئی، کیونکہ بادشاہت پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ بادشاہ بھی ہوتے تھے، پیر بھی ہوتے تھے، رہنما، سارا کچھ ہی وہ ہوتے تھے، لیکن امام حسن حسین کی شہادت کے بعد جب بادشاہی یزید جیسے لوگوں کے ہاتھ میں گئی نا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ، دین سیکھنے والے تھے، وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ جو بیعت تھی اسی کو آج بیعت طریقت کہا جاتا ہے۔ لوگ اس طرف ہو گئے کہ اب وہاں بیعت کا سلسلہ نہیں رہا، یہ وہی بیعت ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، سب لوگ فرمایا کرتے تھے۔ اب لوگ بڑے اکٹھے ہو گئے، لوگ آیا کرتے تھے، حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام زہری جیسے لوگ، حضرت سعید بن مسیب جیسے لوگ۔ امام زین العابدین نے کربلا کے بعد اپنا مکان مدینے سے باہر بنا لیا تھا، نام علی تھا، لیکن عبادت اتنی کرتے تھے کہ لوگوں نے زین العابدین کہنا شروع کر دیا، عبادت کرنے والوں کی زینت زین العابدین کہنا شروع کر دیا۔ بیٹا پاس سو رہا تھا، گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، امام زین العابدین نماز پڑھ رہے تھے، اتنی لمبی ساری رات، سارا دن مصلی پہ رہتے، تو بہت سارے لوگ عقیدت مند ہو گئے۔ تو مروان کو خطرہ ہوا کہ کہیں امام زین العابدین میرے خلاف کوئی محاذ نہ بنا لے، اس نے ایسے الزام لگا کہ امام زین العابدین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا بلا وجہ۔ امام زہری کہتے ہیں میں کھانا لے کے گیا تو امام زین العابدین نے نا وہ بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہتھ کڑیاں پہنی ہوئی ہیں، پیروں میں بھی ہاتھوں میں بھی،
تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں. یہ لفظ میں نے کہے تو میرے شیخ تھے، استاد تھے، پیر تھے. میں رو پڑا. میں نے کہا حضور آپ کتنی تکلیف میں ہیں؟ تو کہنے لگے زوری میرا امتحان ہے، مجھے امتحان دینے دے. میرا رب میری آزمائش کر رہا ہے تو مجھے کرنے دے. تجھے کیا، تو کیوں روتا ہے؟ تو کہا حضور آپ اتنی تکلیف میں ہیں. فرماتے انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے دونوں طرف سے زنجیروں کو پکڑا. جب اللہ اکبر کہا تو دونوں طرف کی زنجیریں اتار کے امام زین العابدین نے نیچے رکھ دی. فرمانے لگے میں تو ایک دفعہ اللہ کا نام لوں تو اللہ ساری زنجیریں توڑ دیتا ہے. میں پابند نہیں ہوں، میں پابند نہیں ہوں ان لوگوں کا، میں تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی پرہیزگاری، محبت، پیار، خلوص، وفا اور لوگوں کو دین سکھایا. ساری زندگی اللہ اللہ کا درس دیا. پوری دنیا سے لوگ امام زین العابدین کے پاس آتے. کیا لفظ ادا کر رہا ہوں؟ میں نے پورا مدینہ نہیں کہا، میں نے کہا پوری حکومت نہیں تھی آپ کے پاس. حکومت میں مروان بن عبد الملک تھا، کیونکہ 4 سوا 4 سال 4.5 سال یزید رہا ہے. امام حسین کی شہادت کے بعد صحابہ سارے، اہل بیت النبوت سارے، جتنے بھی حضرات ہوتے تھے پوری دنیا سے جو اہل عقیدت تھے وہ امام زین العابدین کے آستانے پہ حاضری دیتے تھے. سعودیوں نے سارے نشان مٹا دیے ہیں لیکن امام زین العابدین کا گھر ابھی بھی موجود ہے. میں نے الحمدللہ 2 دفعہ اس کی زیارت کی ہے اور مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ مشینیں لے کے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ مشین چلتی ہی نہیں. ساری زندگی اس مکان کے اندر امام زین العابدین عصر کے وقت مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے تھے. ساری زندگی امام زین العابدین نے نماز میں، عبادت میں، ذکر میں، فکر میں. شمر جو تھا نا، ایک اس کے بارے میں روایت ہے، ایک عمر بن سعد کے بارے میں. جب مختار کے فوجی لگے نا پیچھے کہ ہم نے مارنا ہے امام حسین کے قاتلین کو، تو اس کے شمر کے پیچھے بھی لگے. تو یہ مدینے آ کے چھپ گیا تھا. اس کے پیچھے لگے تو یہ بھاگا، امام حسین پہ پانی بند کرنے والا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر چلانے والا. یہ جب بھاگتا بھاگتا آیا نا تو امام زین العابدین کے خیمے میں جا گھسا. آپ مصلی پہ بیٹھے تھے، یوں نظر اٹھائی تو کہتا میں نے پانی پینا ہے. پانی بند کرنے والا کہتا میں نے یہ حوصلے دیکھو، دلیریاں دیکھو. امام زین العابدین خود اٹھے، پیالہ پکڑا، پہلے اسے دھویا، پھر اس میں پانی بھرا، پانی بھر کے اس کو پلایا. اور پینا ہے؟ کہتا ہاں. ایک پیالہ اور دیا. اور پینا ہے؟ کہتا ہاں. ایک پیالہ. اتنا پانی دیا کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ یہ امام زین العابدین. باہر نکلا، دل میں خیال آیا زین العابدین نے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو ایسا نہ کرتے. پھر اندر آ گیا، کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام زین العابدین کی آنکھیں آنسوں سے برس پڑی. فرمانے لگے تو نے میرے 6 ماہ کا بھائی پیاسا مار دیا تھا، تجھے میں بھول سکتا ہوں؟ تو اندر داخل ہوا تھا تو سارے زخم میرے تازے ہو گئے. تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پلایا؟ فرمانے لگے پانی بند کرنا تیرے جیسے لوگوں کا طریقہ ہے اور دشمنوں کو پانی پلا دینا نانا محمد کی سنت ہے جو میں نے ادا کی ہے. یہ میرے نانا کا طریقہ ہے جو میں نے ادا کیا. یہ گراؤنڈ امام حسین نے بنایا ہے. دیکھیے کچھ جدوجہد ایسی ہوتی ہے جو مسلح ہوتی ہے. یہ اہل طریقت، اہل تصوف، امام زین العابدین نے جو لوگ تیار کیے، اگر میں ان کے نام بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں. حضرت حسن بصری کو تیار فرمایا. حضرت حسن بصری جیسے لوگ، امام حسن بصری جو ولایت کے بادشاہ ہوئے، امام زین العابدین کے شاگرد. حضرت امام زین العابدین کے، حضرت سعید بن مسیب جیسے خیر التابعین امام زین العابدین کے شاگرد. حضرت حرم بن حیان جیسے جلیل القدر لوگ جنہوں نے بعد میں رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثوں کو روایت کیا، امام زین العابدین کے شاگرد میں. رکے نہیں، میدان کربلا میں ہمت ٹوٹ گئی، اب معاملات آگے نکل گئے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. انہوں نے مصلی پہ بیٹھ کے نبی پاک کا دین پڑھانا شروع کر دیا. انہوں نے پھر حجرے میں بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ، اور اس اللہ اللہ کا نفع یہ ہوا، اس اللہ اللہ کا فائدہ یہ ہوا کہ ایسے مجاہد تیار ہوئے، ایسے دلیر تیار ہوئے کہ کچھ سال گزرے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک آدمی کی حکومت قائم ہو گئی. امت کو یہ نفع ملا. نیک لوگ آپ دیکھیں نا، اگر سارا زمانہ برائی سے بھرا ہوا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے کریں سارے.
آپ 5 آدمی صحیح کر دیں، آپ 3 آدمی ٹھیک کر دیں، اپنا کردار تو ادا کریں، اپنا آپ اس کے اندر کردار، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کردار ادا فرمایا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی غریب پروری۔ جب یزید مر گیا اور دیگر حکومتیں آنے لگی تو امام زین العابدین کے پاس لوگ بہت سارے نذرانے لے کے آتے تھے، یزید کے زمانے میں بھی آتے لوگ، بڑے نذرانے خدمت کرتے، بڑا کچھ کرتے، گھروں کے اندر بڑا سامان آپ کے پاس پڑا ہوتا۔ آپ کے صاحبزادے امام باقر، آپ فرماتے رات ہوتی تو میرے ابا جی اپنے کندھے پر بوریاں رکھ لیتے، اپنے کندھے پر، شہزادے خود اپنے کندھے پر، اور غریبوں کے گھروں تک پہنچا کے آتے، خود بوریاں اپنے کندھے پہ رکھ لیتے۔ فرماتے ہیں میں کہتا ابا جی میں چھوڑ آتا ہوں، مجھے بتائیں۔ فرمانے لگے اگر تو چھوڑنے جائے گا تو تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، تو میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، میں رسوا نہیں کروں گا، میں خود دے کر کے آتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھر یہ غریب پروری کا مظاہرہ فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت فرمائی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلے پہ بیٹھے اتنے پاورفل ہو گئے کہ حکومتیں ان سے ڈرنے لگی، مصلے پہ بیٹھے بیٹھے اتنے پاورفل ہوئے، اتنے عظیم ہوئے کہ حکومتیں لرزنے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مروان جیسا تگڑا حکمران، ظالم جو آدمی ہوتا ہے نا، بدماش آدمی سمجھتا ہے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کی شرافت ہوتی ہے، لوگوں کی یہ ایک آدمی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جھگڑے میں کون جیتا کرتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے حضور آپ بتا دیں۔ فرمایا جو زیادہ منہ زور ہوتا ہے وہ جھگڑے میں جیت جاتا ہے، جھگڑے میں شرفا نہیں جیتا کرتے، جو منہ زور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑا منہ زور تھا، بڑا بدتمیز تھا، اگر اس کو کوئی سیابی بھی نظر آ جاتا تو اس کو بھی ایڑی لگانے سے باز نہیں آتا تھا، بڑا نالائق تھا، ڈنڈا سوٹا بڑا چلاتا تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا، لیکن اس نے ایک غریب آدمی پہ ظلم کیا، اس کا مال دبا لیا۔ تو امام زین العابدین تھے نا، حضرت علی کے پوتے، اگرچہ بیٹھے تھے اندر حجرے میں بیٹھے تھے، آپ بظاہر تصوف طریقت کی خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن اس شخص نے آ کے رویا، کہنے لگا حضور میرا اس نے مال دبا لیا ہے۔ تو امام زین العابدین نے چھڑی ہاتھ میں لی اور چھڑی ٹیکتے ہوئے مروان کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے اس غریب کا مال تو نے لیا ہے، تو نے لیا اس کا مال؟ کہنے لگا میں گورنر ہوں۔ تو اس نے کہا نا زبردستی میں گورنر ہوں، تو وہ شخص کہتا ہے امام زین العابدین کے ہاتھ میں چھڑی تھی، زور سے فرش پر ماری، کہنے لگے آنا ابن حسین، اگر تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا۔ 3 دفعہ امام زین العابدین نے یہ جملے کہے نا، تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں، پتہ ہے نا؟ جب 3 دفعہ گرجدار آواز میں یہ جملے کہے تو امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ چاہتے کیا ہیں؟ فرمانے لگے ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے، ابھی اس کا مال واپس ہونا چاہیے۔ اسی وقت بھرے دربار میں مروان نے مال منگایا، اس غریب آدمی کو دیا، وہ غریب آدمی اپنا مال لے کے واپس چلا گیا۔ امام زین العابدین بھی لوٹے، لوگ مروان سے کہنے لگے تو اتنا دلیر بنتا ہے، ایک صوفی آدمی جس کے ساتھ بندہ بھی کوئی نہیں، ایک غریب آدمی کھڑا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کوئی اسلحہ نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی خنجر نہیں، تو ڈر کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ امام کی گرج اتنی زبردست تھی کہ میرا وجود کانپ رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا اگر میں نے بات نہ مانی تو پتہ نہیں آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی، میں ڈر گیا، ہیبت طاری ہو گئی، روکتا ہے۔ اصل بات کیا تھی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے، تو جس کے ساتھ اللہ ہو۔ حضور نے فرمایا غار ثور میں حضرت ابو بکر سے قرآن بیان، لا تحزن ان اللہ معنا، تو نہ ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پھر وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتا۔ ایک محبت کی بات بھی بتا دوں، لوگ ہی نہیں جاتے تھے۔ امام باقر فرماتے ہیں ایک دن نا ایک ہرنا آ گیا، ہرنی آ گئی دوڑی، تو امام اندر عبادت کر رہے تھے، تو میں باہر دروازے پہ کھڑا تھا، تو وہ ہرن بار بار امام صاحب کے کمرے کی طرف جاتی، فرماتے ہیں میں بند کرتا، یہ ملا جامی نے اس کو شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں بار بار جاتی، میں اس کو روکتا، تو نماز مکمل کر کے مجھے کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور ایک ہرنی ہے اندر آنا چاہ رہی ہے، تو فرمایا کھول دو دروازہ، آنے دو، جانور ہے، آنا چاہتی ہے تو آنے دو۔ کہتے ہیں وہ ہرن اندر آیا،
تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ امام صاحب کے رات کا وقت ہے، تو امام زین العابدین کے کان کے ساتھ منہ لگائے ہوئے، مرن شام کا وقت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین نے چھڑی پکڑی، امامہ باندھا، جبہ پہنا، فرماتے ہیں آگے آگے ہرن چل رہا ہے، پیچھے پیچھے امام زین العابدین چل رہا ہے، آگے آگے ہرن چل رہا ہے، پیچھے پیچھے۔ بھئی ہمارا تو عقیدہ حضور غوث اعظم کے بارے میں ہے کہ وہ جن و بشر کے پیر ہیں، جن و بشر کے پیر، سب کا اللہ کے بندوں کی طرف، اللہ کی ہر مخلوق کا رجحان ہوتا ہے اللہ کے بندوں کی طرف۔ کہتے ہیں ہرن کے پیچھے پیچھے ایک عرابی کے دروازے تک لے گئی ہرن، تو امام زین العابدین نے نا دستک دی دروازے پہ، اور ہرن ایک کونے میں کھڑی ہو گئی، دستک دی، وہ باہر آیا تو فرمانے لگے تیرے پاس کوئی ہرنی کے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا میں خریدنے آیا ہوں، میں وہ بچے خریدنے آیا ہوں۔ کہتے ہیں 2 بچے تھے، کہنے لگا جی میں نے تو سویرے بیچنے تھے، میں روز جنگل سے کچھ نہ کچھ پکڑ کے لاتا ہوں، سویرے بیچنے تھے، سویرے گاہک ڈھونڈنے تھے، آپ رات کو ہی آ گئے، کیا لے گا؟ اس نے کہا 20 دینار 2 بچوں کے۔ امام صاحب نے 20 دینار دیے، بچے پکڑے، واپس لائے۔ امام باقر فرماتے ہیں 2 ہرن کے بچے امام زین العابدین نے جب پکڑائے تو میری آنکھیں چھلک پڑی، میں رو پڑا، اور میں نے کہا ابا جی میں تو سمجھتا تھا انسانوں کے دکھ کا ہی مداوع کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو جانوروں کے دکھوں کا مداوع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو پھر میرے امام نے سچ کہا ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے کیسا عقیدہ ہے، کیسا عقیدہ ہے ہر بندے کی اپنا۔ میں تو جب بھی کسی سید زادے کی، کسی اہل بیت کی کوئی بات پڑھتا ہوں نا، آپ یقین کریں تو میرے سامنے اعلیٰ حضرت کا شعر رہتا ہے، پلٹ پلٹ کے بات وہی جاتی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ ہی نور کا، سب گھرانہ ہی۔ جب تنگ آ گیا نا مروان کہ دنیا ہٹتی نہیں، اور اس کے بعد بھی کوئی خلیفہ آئے تو سارے تنگ ہی رہتے تھے، امام زین العابدین کو زہر دلوا دیا۔ امام حسن کی شہادت بھی زہر سے ہوئی، امام زین العابدین کو زہر دلوایا۔ جب زہر آپ کی رگوں میں اترا، آپ کو درد محسوس ہوا، تو امام باقر فرماتے ہیں سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے۔ میں نے کہا حضور اتنی تکلیف ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں سوچتا تھا میں جہاد پہ نہیں نکلا تو کہیں بستر پہ مجھے تب ہی موت نہ آ جائے، میرا دادا بھی شہید، میرا والد بھی شہید، میرے تایا بھی شہید، میرے بھائی بھی شہید، میرے پھپھی داد چچا داد بھی شہید، میں سوچتا تھا کہیں تب بھی موت نہ چلا جاؤں، سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ رب نے مجھے بھی شہادت عطا فرما دی ہے، اللہ نے مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ پھر وصیت فرمائی امام، دیکھیں اللہ والوں کے مزار کی بھی برکت ہوتی ہے۔ امام باقر کو وصیت فرمائی، صاحبزادے کو فرمایا مجھے میرے تایا امام حسن کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا، ان کے ساتھ۔ تو کہتے میں نے کہا ابا جی وہاں تو جگہ ہی نہیں، روتے ہوئے میں نے کہا، کہنے لگے تو جا کے تلاش کرنا، جگہ مل جائے گی۔ فرماتے میں پہلے جنت البقیع جاتا تھا تو قبریں ساتھ ساتھ ملی ہوئی نظر آتی تھی، امام زین العابدین کے وصال کے بعد گیا تو مجھے پوری قبر کی جگہ نظر آئی، پوری جگہ جس کو میں پہلے تھوڑا سمجھا کرتا تھا وہ پوری جگہ ملی۔ امام حسن کے بالکل متصل امام زین العابدین کا مزار ہے۔ امام زین العابدین نے سینکڑوں شاگرد چھوڑے، درجنوں ہزاروں کی تعداد میں آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے لوگ چھوڑے، اور جتنا صوفیاء کا سلسلہ پھر آگے بڑھا، حضرت حسن بصری، حضرت فضیل بن عیاض، پھر اس کے بعد حضرت سری سختی، پھر اس کے بعد حضرت میں اگر آپ کو دلائل کے ساتھ عرض کروں تو سارا فیضان امام زین العابدین کا ہے، سارا فیضان آپ کے اپنے صاحبزادے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، اور امام جعفر صادق کے شاگرد اور مرید ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ جتنی شاخیں علم کی پھیلی، جتنی شاخیں پھر اس کے بعد طریقت کی پھیلی، علم حدیث کی پھیلی، وہ ساری امام زین العابدین کا فیضان ہے، اور آج تک امت مسلمہ کے اندر امام زین العابدین کا فیضان جاری ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ علمی فیضان بھی، روحانی فیضان بھی، اور دنیا میں جتنے سعادات پائے جاتے ہیں وہ بھی امام زین العابدین کی اولاد ہے۔ امام حسین کی ساری اولاد امام زین العابدین سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر فضل فرمایا۔ امام حسین کے ایک بیٹے ایک میدان کربلا میں موجود رہے، امام زین العابدین۔ یزید کے 14 بیٹے تھے، بچے تو ان کے بھی ہوئے ہوں گے، بات آگے۔ اور یزید کا ایک بیٹا بڑا نیک بھی تھا جو یزید کے بعد تخت نشین ہوا، اور بیٹھتے ہی اس نے کہا کہ میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا جس تخت کے پائے میں امام حسین کا خون موجود ہو۔
اور میں نہ میرا باپ اس قابل تھا نہ میں اس قابل ہوں. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اللہ زندوں سے مردے، مردوں سے زندے، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے پیدا کر دیتا ہے. امام یزید کا بیٹا کہنے لگا کہ میں نہیں اس قابل کہ یہاں 40 دن، اس نے کہا میں 40 دن دیتا ہوں، اپنا حکمران بنا لو. اس کے بعد وہ تخت سے نیچے اتر گیا. نیک بھی ایک بیٹا تھا لیکن پھر بھی یزید کی نسل آگے نہ بنی. نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. جو رہا تو نام، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دے. ہر بڑا عشق عشق تو کرنا کدیں عشق دا گنجل کھول تے سہی تینوں مٹی وچ نہ رول دیوے.